بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من حسین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الموعد الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رات کافی ہو چکی ہے، 12 بج چکے ہیں۔ حافظ و قاری محمد کلیم اشرف صاحب اسی جگہ لا کے بیٹھا دیے ہیں، ڈر بھی لگ رہا ہے کیا بولیں۔ تشریف فرمائیں۔ سب کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کرتے ہوئے کچھ پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ نقیب اہل سنت شریف الحق سبحانی صاحب قبلہ ہمارے دارالعلوم میں ایک مرتبہ نقیب بن کر کے تشریف بھی لا چکے ہیں اور ادھر کافی جلسوں میں جاتے ہیں۔ یا تقریر کرنے میں نہیں آیا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ سیکھنے آیا ہوں، علماء کرام ہمیں سکھائیں گے اور میں آپ کے سماعتوں تک کچھ پہنچاؤں گا۔ اس سے پیشتر ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ اشعار میں آپ کے سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ کہنے والے نے کہا مثال شہ ثقلین کوئی بن نہ سکا، مثال شہ ثقلین کوئی بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین کوئی بن نہ سکا۔ مثال شہ ثقلین کوئی بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین کوئی بن نہ سکا۔ ولی بنے نبی بنے خدا بنے، ولی نبی بنے ولی بنے یہاں تک کہ خدا بنا ڈالے۔ مثال شہ ثقلین کوئی بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین کوئی بن نہ سکا۔ ولی بنے نبی بنے یہاں تک کہ خدا بنا ڈالے، تاریخ گواہ ہے آج تک حسین کوئی بن نہ سکا۔ اور کسی کہنے والے نے کہا آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا۔ توجہ چاہوں گا۔ کسی کہنے والے نے کہا آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا۔ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا۔ اور آتی ہے نو کے نیزہ سے شبیر کی صدا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ اس محفل میں امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج آپ یہاں پر اور ہم بھی تمام علماء بھی آقا حسین کے نام کی خیرات لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا کیوں نہ ہو، آقا حسین کے نام کا صدقہ تو فرشتے بھی لوٹے تھے، آقا حسین کے نام کی خیرات تو فرشتے بھی لوٹے تھے۔ ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی
تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہی ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی آقا حسین کے نام کا صدقہ لوٹا تھا۔ جب آقا حسین کی پیدائش ہوتی ہے، آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آقا نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ کو لاؤ، لاڈلے کو مجھے دے دو، میرے آغوش میں دے دو، میرے گود میں دے دو۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فاطمہ نے حضرت حسین کو اٹھا کر کے آقا کے گود میں دے دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام پاک کو کبھی آگے سے دیکھتے ہیں اور کبھی پیچھے سے دیکھتے ہیں، کبھی دائیں سے دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں سے دیکھتے ہیں۔ قدرت کی نگاہیں مشاہدہ کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو فرمایا اے جبرائیل، جبرائیل حاضر ہوتے ہیں۔ جی رب جلیل اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذرا میرے محبوب کو تو دیکھو کس قدر اپنے لاڈلے سے محبت کر رہا ہے، کس قدر اپنے لاڈلے سے پیار کر رہا ہے، کتنی عقیدت ہے۔ اب میرے محبوب کو اپنے لاڈلے سے، اپنے نواسے سے، اپنے بیٹے سے کس قدر محبت ہے۔ اے جبرائیل ذرا جاؤ تو صحیح اور میرے محبوب کو ان کے لاڈلے کی مبارکبادی تو پیش کر دو، انہیں مبارکبادی تو دے دو۔ حضرت جبریل امین قدرت کی یہ آواز سن کر کے، اللہ کا یہ فرمان سن کر کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا حسین کی پیدائش کی ولادت آقا حسین کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راستے میں فرشتوں کا ہجوم ملتا ہے۔ عرض کیا جبرائیل آپ کے چہرے پر رمق کیسی ہے، آپ کے چہرے پر چمک کیسی ہے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ محبوب کے وہاں لاڈلا آیا ہے، اس کی مبارکبادی دینے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا جبرائیل اگر اجازت ہو تو میں بھی چلوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ فرشتوں کی جماعت جبرائیل کے ساتھ چل دی۔ چلتے چلتے ایک ایسا فرشتہ ملا جس کے بازو میں نہ قوت تھی، اس کے پر کو چلا دیا گیا تھا، اس کو پیر سے معذور کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ ملتا ہے جس کا نام فطرس تھا۔ وہ عرض کرتا ہے جبرائیل آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ ان کے چہرے پر اتنی رمق کیسی ہے، ان کے چہرے پر اتنی چمک کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کے وہاں لاڈلا آیا ہے، اس کی مبارکبادی دینے جا رہے ہیں، اس کے نام کی خیرات فرشتے لوٹنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فطرت فرشتہ عرض کرتا ہے آپ مجھے بھی ساتھ لے لے، آپ ہمیں بھی ساتھ لے کر کے چلے۔ اللہ اللہ۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا چلو ہمارے ساتھ۔ حضرت جو ہے کہ وہ فطرت فرشتہ کہتا ہے میرے جو ہے کہ پاؤں میں طاقت نہیں ہے، میرے پاؤں میں قوت نہیں ہے، میں کیسے آگے بڑھوں، میں کیسے آگے چلوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین نے اس فرشتے کو اپنے گود میں لیا اور لے کر کے چل دیے حضرت فاطمہ کے چوکھٹ کی طرف، حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف۔ جب حضرت فاطمہ کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں حضرت جبریل امین نے فطرت فرشتے کو جس کے بازو میں نہ طاقت تھی، جس کے پر کو چلا دیا گیا تھا، جس کے جو ہے کہ پاؤں کو، جس کے پاؤں کی قوت اور طاقت چھین لی گئی تھی، ان کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ حضرت جبریل امین گھر کے اندر جاتے، آقا سے ملاقات ہوتی ہے، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، فرشتوں کا ہجوم ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل کہاں آئے ہو؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کے لاڈلے کی مبارکبادی دینے آئے ہیں، ہم آپ کو آپ کے لاڈلے
لاڈلے کی پیدائش کی مبارکبادی دینے آئے ہیں، اچانک میرے آقا کی نظر اس فطرت فرشتے پر پڑتی ہے جس کے بازو میں نہ قوت تھی نہ طاقت تھی، جس کے پر کو چلا دیا گیا تھا، جس کے پاؤں کے قوت اور طاقت کو چھین لی گئی تھی۔ اللہ اکبر! آقا فرماتے جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے؟ یہ رو کیوں رہا ہے؟ ذرا ماجرا تو بتاؤ۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے اللہ کے ایک حکم کو سمجھنے میں تھوڑا تاخیر کر دیا تھا، اللہ نے اسے سزا میں مبتلا کر دیا ہے۔ آقا فرماتے جبرائیل یہ میرے دروازے فاطمہ کے دروازے کس لیے آیا ہے؟ وہ جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آقا حسین کے نام کا صدقہ لوٹنے آیا ہے، ان کے نام کی خیرات لینے آیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل گھر کے اندر جاؤ اور حسین کو لے کر کے آؤ۔ حضرت جبریل امین فاطمہ کے گھر کے اندر گئے، جبرائیل کو لیا لے کر کے آئے، عرض کی حضور فرمائے اب کیا کیا جائے؟ آقا نامدار نے فرمایا اب آقا حسین کو ذرا اس فرشتے کے قریب لے جاؤ۔ آقا حسین کو اس فرشتے کے قریب جبرائیل لے گئے، عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کرے؟ آقا نامدار فرماتے ہیں ان کے مبارک ہاتھ کو فرشتے کے جسم پر پھیر دو۔ حضرت جبرائیل نے جب آقا حسین کے ہاتھ کو فرشتے کے اوپر پھیرا ہے، اللہ نے فرشتے کو شفا دے دیا ہے۔ تب کہنے والے نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اب ذرا سوچے ایک فرشتہ آقا حسین کے ولادت کا صدقہ لوٹتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ ہم بھی آقا حسین کی محفل سجا کر کے آقا حسین کے نام کا صدقہ لوٹتے ہیں۔ یہ آقا حسین کون ہے؟ اللہ اللہ! یہ آقا حسین وہی ہے جو کربل کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ گئے تھے، جو سراپا حق بن کر کے سراپا باطل کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ دنیا جانتی ہے 10 محرم کو سن 61 ہجری میں یہی وہ نبی کا نواسا تھا۔ اللہ اکبر! جب نانا نے اس کے کان میں آذان دیا تھا تو نظروں میں نظریں ملا کر کے کہا تھا اے نواسے ذرا اس آواز کی لاج رکھ لینا، تو نواسے نے نظر میں جواب دیا تھا اے نانا آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ ہمارے گھر بیٹھ کر کے پانی پیے، ہمارے کانوں میں آذان دیا ہے، اقامت پڑی ہے، وقت آئے گا تو آپ کا نواسا نیزے پہ چڑھ کر کے قرآن سنائے گا۔ اس دنیا نے دیکھا تھا، یہ دنیا بھول جائے الگ بات ہے، لیکن سورج کی ایک ایک کرنیں رہتے دنیا تک ایک گواہی دیں گی یہی آقا حسین ہے جو نبی کے پشت پر کھیلا کرتے تھے، نبی کے پیٹھ پر کھیلا کرتے تھے، نبی کے کاندھے پر بیٹھا کرتے تھے، نبی کے آواز کی بھرم اس طرح رکھا تھا کہ کربلا کی تپتی ریگزار میں جب شمر لیل نے آقا حسین کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بعد جب نیزے میں چبھو لیا تھا اور نیزے کو بلند کیا تھا، آقا حسین کی زبان ہل رہی تھی۔ جب کوئی بدبخت کان لگا کر کے سنا تو پتہ یہ چلا کہ آقا حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، جس کا سر تن سے جدا ہوا تھا، اللہ اکبر، اس کی زبان قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس قدر حسین نے نانا کی آواز کی بھرم رکھی تھی، آذان کی بھرم رکھی تھی۔ آقا حسین اپنے سر کو تن سے جدا کروا کر کے نانا کا قرآن نیزے پہ پڑھا تھا، تب کہنے والے نے کہا تھا زنجیر ہلتی رہی، ڈر بولتا رہا، لوٹے تو نہانی کا ڈر بولتا رہا، اور گھبرا گئے سب یزید کے لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ آقا حسین تھے۔ اللہ اللہ! مجھ سے کہا گیا کہ آپ کربلا کے داستان کے بعد بیان کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہی وہ آقا حسین تھے۔ اللہ اکبر! جو سر سے جدا ہونے سے پہلے خواتین کو سمجھایا تھا اے عطرت اہل پیغمبر کی بیٹیوں، اور تو سنو
آج ہمارا امتحان ختم ہوگا اور کل سے تمہارا امتحان شروع ہوگا. پوچھا گیا تھا آقا حسین آج آپ کا امتحان ختم ہوگا مطلب اور کل سے ہمارا امتحان شروع ہوگا. آقا حسین نے فرمایا تھا کہ سنو بیویو، آج ہمارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا اور کل سے تمہارے خیمے میں آگ لگائی جائے گی، تمہارے سروں سے دوپٹے کھینچے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس دنیا میں بہت شامیں ہوئی ہے مگر اس شام کو کون بھول سکتا ہے؟ اس شام کو کون جو ہے کہ اپنے یادداشت ختم کر سکتا ہے جو 10 محرم کی شام ہوئی تھی. امام پاک کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا. اللہ اللہ. اور خیمے میں اہل بیت اطہار کی عورتیں موجود تھیں. ایک بیمار زین العابدین تھے. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بیمار زین العابدین تھے. جب شام ہوتی ہے، رات گزرتی جاتی ہے، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہوتا ہے، امام زین العابدین کو پانی نہیں ملا ہے، لیکن زمین سے تیمم کر کے، مٹی سے تیمم کر کے نماز فجر ادا کرتے ہیں. جیسے ہی نماز فجر ادا کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، بدبخت یزیدیوں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، ہاتھ میں زنجیر پہنا دیا، گلے میں توق پہنا دیا. وہ بھی توق معمولی توق نہیں تھا، اتنا وزنی توق تھا کہ امام زین العابدین کی گردن چھپ گئی تھی. اللہ اللہ. امام زین العابدین کو بندش بنا لیا گیا، ان کو قید کر لیا گیا. اہل بیت اطہار کو خیمے سے باہر نکالا گیا اور عمر بن سعد کے حکم سے پورے خیمے میں آگ لگا دی گئی. اللہ اکبر. وہ آقا جس نے پوری دنیا کو جہنم کے آگ سے بچایا، پوری امت کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا، جہنم کا کنڈا بننے سے بچایا، آج اسی کے گھر والوں پر، اسی کے گھر والوں کے خیمے میں آگ لگا دی گئی. اللہ اللہ. امام زین العابدین کو بندش بنا لیا گیا. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اور تمام اہل بیت اطہار کی عورتوں کو باہر نکال کر کے ان کے ہاتھ کو پیچھے باندھ دیا گیا، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے. اللہ اللہ. اب کربلا سے یہ لشکر، یہ قافلہ جو حسینی قافلہ تھا، اب کوفہ کی طرف روانہ ہوا ہے. اللہ. ان یزیدیوں کو ذرا سا بھی رحم نہیں آیا کہ اللہ اکبر. وہ آقا حسین اللہ اللہ جو نبی کے پیٹھ پر کھیلا کرتے تھے، نبی کے پشت پر کھیلا کرتے تھے، آج ہم ان کے زندگی کے ساتھ کیا کیے، آج ہم ان کے خاندان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ اہل بیت اطہار کی عورتیں، ان کو ننگی اونٹ کے پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا. امام زین العابدین کو بندش بنا کر کے انہیں بھی بٹھایا گیا اور یہ قافلہ روانہ ہوا. قافلہ چلتے چلتے سکینہ ہائے بابا کی نعرہ لگا رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں ایک گرجا گھر تھا، ایک گرجا گھر جہاں پر ایک پادری تھا. وہ گرجا گھر کے اوپر بیٹھا تھا. اس نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے. وہ اپنے گرجا گھر کے اوپر سے اترتا ہے اور قافلے کے قریب جاتا ہے. قافلے کے قریب جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ یہاں تو نہ جانے کتنے سر ہیں جو نیزے پر چڑھا دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. کتنا ظلم ڈھایا گیا، کتنا ستم کیا گیا، کتنا ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. اللہ اکبر. یہ تاریخ بیان کرنے سے قاصر ہے. کون حسینیوں کے دکھ اور درد کو بیان کر سکتا ہے؟ کس کے قلم میں اتنی طاقت ہے سیدہ زینب کے صبر کو سمیٹ سکے؟ کس کے قلم میں اتنی قوت ہے جو شہر والوں کے صبر کو سمیٹ سکے؟ اللہ اکبر. جب وہ پادری قریب آیا، گرجا گھر کا پادری، اس نے دیکھا ایک سر ہے جو نہایت جو ہے کہ مٹی میں سنا ہوا ہے، پھر کی اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. وہ اس سر کے قریب گیا اور جانے کے بعد ان یزیدیوں سے کہا ذرا یہ تو بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ ارے یہ تو بڑا مقدس سر ہے، یہ سر کے اوپر مٹی لگی ہے، پھر بھی نور کے آثار نظر آ رہے ہیں، پھر بھی نور ظاہر ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب پادری غور سے دیکھتا ہے تو پتا کیا چلتا ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لمحائے مبارک کھل رہے تھے. جب پادری کان لگا کر کے سنا تو اس نے کیا سنا کہ سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. پھر پوچھا ذرا بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ یزیدیوں نے کہا یہ باغی کا سر ہے، یہ بغاوت
پاک میں کٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پادری نے علل اعلان کہا، ارے آپ بدبختو، یہ باغی کا سر نہیں ہے، یہ جس کا بھی سر ہے وہ بھی سچا ہے، اس کا آقا بھی سچا ہے، اس کا دھرم بھی سچا ہے۔ میں اس کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنتا ہوں، باقی یہ نہیں ہے، باقی تم نظر آتے ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پادری نے کہا باغی یہ نہیں ہے، باغی تم نظر آتے ہو، باغیت تمہارے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پادری نے کلمہ پڑھا، آقا کا اور مسلمان بن گیا۔ وہ پادری صرف مسلمان ہی نہیں بنا، یاد رکھو میرے قوم کے غیر مسلمانوں، نوجوانوں، تم حالات کو بدل سکتے ہو۔ ملک کے حالات کس قدر بدنما ہو چکے ہیں، ہر ٹرین ہر جگہ تم نشانے پر ہو، تمہیں ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں تمہارے طرف سے کوئی بحث کرنے والا نہیں ہے، لیکن ماہ محرم میں یا حسین کا نعرہ لگا کر 10 5 5 20 ڈھول پیٹتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسین کا مشن نہیں تھا، امام حسین کا مشن تو یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، سر رہے تن سے لگا ہوا، یہ تن سے جدا ہو جائے۔ حسین اعظم کا مشن یہ تھا کہ ہمیشہ حق کا غلبہ ہو، حق کا پرچم ہمیشہ بلند ہو۔ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ محرم کے مہینے میں حسین یا حسین کا نعرہ لگا کر آپ ڈھول تاش پیٹتے ہو، لیکن آؤ دیکھو جب قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا، راستے میں جب ایک گرجا گھر پڑا، پادری نے کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، تو اس نے ڈھول اور تاشے نہیں خریدے، اس نے جو ہے کہ ڈھول نہیں بجایا، تاشا نہیں بجایا، یہ امام حسین کے اصلی مشن کو زندہ رکھا۔ جب اس نے کہا کہ یہ سر والا تو سچا نظر آتا ہے، اس کا بھی یہ بھی سچ ہے، اس کا آقا بھی سچ ہے، اس کا دین دھرم بھی سچ ہے، کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوا، تاریخ گواہ ہے، وہ پادری اپنے ہاتھ میں تلوار لیا اور تلوار لینے کے بعد یزیدیوں کے مقابلے میں اتر گیا، اور اترنے کے بعد کہا آج جو ہمارے مقابلے میں آنا چاہتے ہو، جس سر کی بے حرمتی کر رہے ہو، وہ سر والا سچا ہے۔ تاریخ میں یہ بات صاف لکھی ہے، وہ پادری یزیدیوں سے لڑتے لڑتے 7 یا 8 یزیدیوں کو فنا فی النار کرتا ہے، جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ اس کے بعد جام شہادت نوش کر کے وہ خود بھی دائمی نیند سوتا ہے، یعنی دنیا کی نظر میں تو سوتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے وہ سویا نہیں، وہ تو رہتی دنیا تک زندہ و جاوید ہو گیا، اس کی زندگی تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ دنیا نے کہا وہ مر گیا، اور قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مرتے ہیں تم نے شہید نے مردہ نہ کہا کرو، وہ تو زندہ ہے، شہید تم کہے وہ مر گئے، قرآن کہتا وہ زندہ ہے۔ ہم تمہاری کیوں مانے، ہم تو قرآن کی مانیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد وہ لوٹا ہوا قافلہ، وہ شہر بانو جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، جو چاہتی تو سونے کے تخت پر سو لیتی، جو چاہتی تو چاندی کے پلیٹ میں کھانا کھاتی، جو چاہتی تو ان کے نزدیک کتنے خادمہ کھڑی رہتی، لیکن وہ شہر بانو سلام ہے تیری ہمت کو کہ تو کربلا میں ایران کی شہزادی ہونے کے باوجود بھی آقا حسین کی حق اور صداقت کی لڑائی میں مکمل ساتھ دیا۔ تجھے سونے کے گلاس میں پانی پینے کو ملتا، لیکن تو نے مٹی کے گلاس میں پانی پیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جب قافلہ چل دیا، اللہ اکبر، بے بسی کا عالم ہے، ہر طرف سر ہی سر ہے۔ ایک بیمار زین العابدین ہے، چلتے چلتے رات کے وقت کہیں گر گئے۔ اللہ اللہ، جب وہ گر گئے تو پھر
फिर यजीदियों ने उनके ऊपर कोहड़ा बरसाना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा के सर की तरफ हाथ जोड़ के कहा, बाबा अब चलिए, हम में कोड़े खाने की हिम्मत नहीं है, हम में मार खाने की कुव्वत नहीं है, बाबा आप आगे बढ़े। अल्लाह अकबर। इमाम पाक का जब सर आगे चलने लगा, ज़ैनुल आबिदीन भी चलने लगे। एक ऐसा मकाम आया जो इमाम हुसैन के जो है कि कनीज का जो है कि घर था, जिसका नाम बीबी शिरीन था, जिसने मदीने में आका हुसैन से वादा किया था कि आका हुसैन हम आपकी खिदमत करते हैं। लेकिन जब बूढ़ी हुई तो आका हुसैन ने कहा कि अब आप जाओ, आजाद हो। उसने कहा ना ना, हम आपकी खिदमत करेंगे। आका हुसैन ने फरमाया नहीं, ये लो मालो ज़र और जाओ, अपना घर बना करके तुम आजाद हो, उसमें रहना। तो उस बीबी शिरीन ने कहा था कि आका हुसैन मैं जाऊंगी तो जरूर, लेकिन एक शर्त मेरी है, वो शर्त आप सुन ले। आका हुसैन ने फरमाया क्या शर्त है? उसने कहा कि जहां भी मैं घर बनाऊंगी, एक मर्तबा आप पूरे अपने कुंबे के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आप हमारे घर तशरीफ लाएंगे। आका हुसैन ने फरमाया था हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा, लेकिन शिरीन याद रख, जब मैं आऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे पहचानने से इनकार कर दे। बीबी शिरीन ने कहा ना ना, जो हुसैन की कनीज थी, जो हुसैन की बांदी थी, उन्होंने कहा ना ना, हम तो आपको पहचानेंगे, हुसैन आपकी हम खादिमा है, हम आपको जरूर पहचानेंगे। अल्लाह अकबर। जब रास्ता चलते चलते वो बीबी शिरीन का घर आता है, उस दरवाजे पर कुछ औरतें जाती हैं और जाने के बाद कहती बीबी शिरीन दरवाजा खोल, रात का वक्त था। बीबी शिरीन ने दरवाजा जब खोला तो उसने कहा क्या हुआ, इतनी रात को क्यों आई हो? औरतों ने कहा सुन, एक लश्कर आ रहा है, एक काफिला आ रहा है जो कूफा के गवर्नर का है, इब्ने ज़ियाद का है। बीबी शिरीन ने कहा फिर? कहा आज काफिला तेरे घर कयाम करेगा, जरा खाना वगैरह बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बीबी शिरीन जो अपने घर में हर एक कमरे को सजा करके रखी थी, न जाने आका हुसैन कब तशरीफ लाएंगे, मोहल्ले में जा जा करके दावत देती थी कि आका हुसैन अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे कुंबे के साथ एक दिन मेरे घर तशरीफ लाएंगे। पूरे मोहल्ले की औरतें और लोग बीबी शिरीन की इज्जत करते थे, इसलिए कि ये बीबी शिरीन अहले बैत अतहार की खादिमा रह चुकी है, वहां की कनीज रह चुकी है, और वो कहती है कि आका हुसैन आएंगे। अल्लाह अकबर। बीबी शिरीन को क्या मालूम था वो किस हाल में आएंगे। अल्लाह अल्लाह। अब जब उस मकाम के करीब ये लश्कर पहुंचा, ये 72 नफूस कुदसिया पहुंचे सर समेत। अल्लाह अल्लाह। जब उसके अंदर यजीदी कमांडर दाखिल हुए और बीबी शिरीन से कहा कि ये काफिला आज यही कयाम करेगा। बीबी शिरीन ने कहा ठीक है, हर एक रूम को हमने खोल रखा है, लाओ और ला करके लोगों को बिठाओ। अल्लाह अल्लाह। जब जो है कि यजीदी लश्कर अपने बीबी शिरीन के घर के अंदर चले गए, दरवाजे को बंद करना चाहा। बीबी शिरीन ने कहा जरा बताओ ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? तो उन लोगों ने कहा ये जितने हैं ये सब के सब कैदी हैं, ये घर के अंदर नहीं आएंगे। बीबी शिरीन ने कहा सुन, हम उस खानदान के खादिमा रह चुकी हूँ जहाँ कैदियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, जहाँ सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाता है। इन कैदियों को भी अंदर लेकर के आओ, हमने इनके लिए भी खाने बना करके रखे हैं। अल्लाह अल्लाह। जो घर बीबी शिरीन ने बहुत पहले सजा के रखा था कि आका हुसैन आएंगे, अब उस घर के अंदर सर के सर जा रहे हैं, खवातीन जा रही हैं जिनके हाथ और जिनके हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। बीबी शिरीन ने सबको कमरे के अंदर बिठाया, खाना सामने रखा। जब खाना को ज़ैनब ने देखा तो ज़ैनब के रोंगटे खड़े हो गए, ज़ैनब रोने लगी और रोते हुए अपने भाई को याद किया, कहा या हुसैन। अल्लाह। जब बीबी शिरीन ने या हुसैन का नाम सुना, हुसैन पाक का नाम सुना, तड़प उठी और तड़प के कहती है जरा ये तो बताओ कि ये हुसैन है कौन? अरे ये हुसैन तो कहीं वो तो नहीं है जिनके घर हम खादिमा थी, जिनके घर में कनीज थी, जिनके घर का काम किया
کرتی تھی۔ زینب نے کہا آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، میں تو اسی حسین کی بات کر رہا ہوں۔ بی بی شیرین نے جب وہ سنا کہ زینب نے یہ کہا کہ ہاں میں اسی حسین کی بات کر رہا ہوں، تو بی بی شیرین نے بڑا غور سے دیکھا حضرت زینب کو اور پہچان گئی۔ پہچاننے کے بعد کہتی ہے اے زینب آپ زینب ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زینب نے فرمایا ہاں میں زینب ہوں۔ بی بی شیرین نے کہا میں نے آپ کو اپنے گودوں میں کھلایا ہے، میں نے آپ کو اپنے گودوں میں لے لے کر کے گھومی ہے، ہم نے ہر طریقے سے آپ کو معیشت دی، ہر طریقے سے آپ کو جو ہے کہ آرام پہنچایا ہے۔ آپ حسین کا نام لیتی ہیں، ذرا یہ بتائیں آپ کا ہاتھ کیوں بدا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور حسین پاک کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زینب کے سر حسین کی طرف اشارہ کیا، وہ دیکھو وہ جو سر ہے جو تن سے جدا ہو گیا ہے وہی حسین کا سر ہے۔ بی بی شیرین نے جب دیکھا رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونے لگی اور رو رو کے کہنے لگی کہ آقا حسین آپ نے کہا تھا کہ بی بی شیرین جب ہم تیرے گھر آئیں گے تو ہمیں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی؟ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ اس انداز میں آئیں گے اور اس طریقے سے ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشیں گے۔ اللہ اکبر۔ بی بی شیرین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، وہ کانپنے لگتی ہیں، وہ تھرانے لگتی ہیں۔ امام پاک کے پورے خاندان کے لوگ بی بی شیرین کے گھر تو گئے تھے، لیکن حال یہ تھا وہ قیدی بن کر کے گئے تھے۔ بی بی شیرین نے دیکھا اور دیکھ دیکھ کر کے اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی رہی۔ بی بی شیرین جو ہے کہ آنسو بہاتی رہی۔ اللہ اکبر۔ غم حسین میں بی بی شیرین نے بھی دم توڑ دیا۔ اللہ اللہ۔ لیکن یزیدیوں کے ہوش ٹھکانے نہ آئے، وہ تو حسینی قافلے کو کوفہ لے جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کر کے وہ انعام لینا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد جب کوفہ کی طرف روانہ ہوا، عصر کا وقت تھا اور نماز عصر کا وقت تھا، نماز عصر پڑھ لی گئی تھی اور اس کے بعد وہ قافلہ جب کوفہ میں روانہ ہوا، وہ کوفی جو امام پاک کے پاس 150 خطوط دے کر کے بھیج کر کے کہا تھا آپ آئیے، ہم ہاتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کوفی اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر کے امام پاک کے کنبے کا مزہ لے رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، بیویوں کے ہاتھ پیچھے بدے تھے۔ یہ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ حسینی قافلہ جو ہے کہ سر کو نیچے کیے ہوئے جو کوفہ میں داخل ہوا اور عبید اللہ ابن زیاد کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ قصر شاہی کی طرح تخت پر قصر شاہی کے سامنے وہ تخت پر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر جب اس کے سامنے حسینی قافلہ پیش کیا گیا ہے، حسینی قافلے کو رکھا جو ہے کہ اس کے سامنے لایا گیا ہے، وہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا بدبخت اللہ اکبر کبیرہ، اس کے سامنے بیویاں ان کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے، ایک قمیص تھی جو اہل بیت کے محبت میں شرسار رہا کرتی تھی، اہل بیت کی محبہ تھی، وہ ان کے قریب جاتی ہے اور بیویوں کے جو سر کے بال تھے پیچھے کے طرف تھے انہیں آگے کرتی ہے، ان کے چہرے پہ لا کر کے کر دیتی ہے اور کہتی ہے اے عبید اللہ ابن زیاد ذرا شرم تو کر، جس نبی نے پوری دنیا کو اور پوری عورتوں کو حجاب میں رہنے کا حکم دیا، جس کے خاندان کی وجہ سے حجاب کا حکم ملا، پردے کا حکم ملا، وہ آج عورتیں تمہارے سامنے بے پردگی کے عالم میں کھڑی ہے۔ یاد رکھو اے میری قوم کی بیٹیوں، آؤ ذرا دیکھو کربلا میں عورتوں کی ہمت کو اور سلام کرو زینب کی شجاعت کو، ان کی بہادری کو۔ آج جب وہ عبید اللہ ابن زیاد کی دربار میں پیش کی گئی ہے، ان کے پاس اگر دوپٹے نہیں ہے، انہوں نے بالوں سے اپنے چوہے کی چہرے کو چھپا کے رکھا ہے۔ آج ہمارے قوم کی بیٹیاں پڑھائی کے نام پر کالجز میں جا کر کے اپنے دوپٹے کو کہاں کہاں پھینک کر کے اور کس کس عالم میں رہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو طرح طرح کے مشن چلائے گئے ہیں، مسلمان بچیوں کو عشق میں پھنسا کر کے ان کے ساتھ شادیاں کی جا رہی ہیں، پھر ان کی لاش 2-3 مہینے بعد یا 2-4 سال کے بعد کسی ندی میں یا نالے میں یا پھر کنویں میں وہ لاش مل رہی ہے۔ اے میری قوم کی شہزادیوں،
تمہیں کربلا کے شہزادیوں سے درس لینا چاہیے. وہ زینب جس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن زینب نے کبھی اپنے سر سے دوپٹے کو نہیں ہٹایا. اگر اس کے سر سے دوپٹے کھینچے گئے تو زینب نے پردے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا کے رکھا. کسی بھی حال میں زینب نے پردہ نہیں چھوڑا اور پردے کا درس دیتی رہی. یہی وجہ ہے کہ رہتی دنیا تک زینب کا قصیدہ. اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ذکر اہل بیت اطہار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. قافلہ جب عبید اللہ ابن زیاد کی دربار میں ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد یعنی ابن زیاد کی گستاخیاں ذرا دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جب اس کے سامنے لایا گیا، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد وہ ایک چھڑی لیے ہوئے تھا. اس نے اس چھڑی سے امام پاک کے لبہائے مبارک پر مارا، یوں کر کے مارا. جب مارا تو ایک صحابی تھے جن کا نام زید بن ارقم تھا. وہ تڑپ اٹھے اور فرمایا، ارے او بدبخت لعین، تمہیں معلوم ہے تم حسین کے ہونٹ پر ڈنڈے نہیں مار رہے ہو بلکہ بوسہ گاہ مصطفیٰ پر ڈنڈے مار رہے ہو. اللہ کی قسم، جن لبوں پر ہونٹوں پر تم ڈنڈے مار رہے ہو، میں نے ان ہونٹوں کو مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ان ہونٹوں کو آقا کے اپنے ہونٹ لگا کر کے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. ارے او بدبخت، اس پر ڈنڈے نہ چلا. اللہ اکبر کبیرہ. جتنی سختیاں برتنی تھی اتنی سختیاں برتی گئی. اہل بیت اطہار کے ہاتھ پیچھے بدے ہوئے تھے. نماز کا وقت ہوتا، سیدہ زینب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے مولا تعالیٰ مجھے معاف کرنا، آج وضو بنانے بھر کی طاقت نہیں ہے، آج ہاتھ بدے ہوئے ہیں، ورنہ تیمم کر کے تیری بارگاہ میں نماز ادا کر لیتی، نماز کو وقت پر ادا کر دیتی. یا اللہ تو ہمیں معاف کرنا کہ آج ہم اس حال میں نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے سجدہ کر سکے، صحیح طریقے سے رکوع کر سکے. پھر بھی جو حال بن پڑا اس حال میں ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ زینب نے وقتوں پر اللہ کی بارگاہ میں جب جب نماز کا وقت ہوا اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا معاف کرنا، مولا معاف کرنا. آج اس حال میں نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے رکوع و سجود کر سکے، لیکن جو بھی حال بن پڑتا ہے اس حال میں ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ. اب وہاں سے قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا ہے. دمشق کی طرف جب روانہ ہوا وہ قافلہ، اللہ اللہ، حال نہ پوچھو. حضرت زین العابدین ہے تو کتنا وزن ہے کہ گردن جھک گئی ہے، لیکن پھر بھی حق کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، حق کا علم اٹھائے ہوئے زین العابدین کوئی شکوہ نہیں کرتے، کوئی شکایت نہیں کرتے. ایک بچی سکینہ تھی، 8 سال کی تھی. وہ کہتی یزیدیوں سے، سنو سنو، تم نے ہمیں پانی نہیں دیا، ہمیں کوئی بات نہیں، کھانا نہیں دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ایک کام کرو، ایک کام کر دو، آپ مجھے میرے بابا کا سر دے دو، حسین اعظم کا سر دے دو، تاکہ اسے میں اپنے جھولی میں رکھ کر کے خوشی خوشی میں چلتی رہوں اور جہاں تم لے جانا چاہتے ہو میں وہاں تک پہنچ جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یزیدیوں کی طرف سے جواب کیا ملا؟ آج تم قیدی ہو، آج تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، چلو آگے بڑھو. اور سکینہ بابا حسین کہہ کے آگے بڑھتی. اللہ اکبر کبیرہ. جو بھی مقام ہے، جتنے بھی شدتیں اور جتنا بھی ہو سکا اہل بیت اطہار کے ساتھ زبردستی کی گئی، ان کے اوپر ظلم کیے گئے. یہ قافلہ جب کوفہ سے نکلا اور دمشق کی طرف پہنچا، ادھر جو ہے کہ یزید کو خبر کر دیا گیا، خبر کر دی گئی کہ حسین کا قافلہ آ رہا ہے. اللہ اللہ. جب حسین کے قافلے کا نام سنا یزید
دی، خوش ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، خوش ہو گیا۔ اور جب قافلہ پہنچا یزید کے دربار میں، اللہ اللہ، یزید کیا کہتا ہے کہ تم لوگ ان کے جو ہے کہ ہاتھ کے رسیوں کو اور تیزی کے ساتھ باندھ دو، اور تیزی کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے ہاتھ اور تیزی سے کس دیے گئے۔ اب جب جو ہے کہ وہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے، حسینی قافلہ، اب جو ہے کہ یزید کی جرت دیکھے، اس کی جو ہے کہ حرامی پن ایک طریقے سے کہلے یہ دیکھے کہ یزید کس طرح پیش آتا ہے۔ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، امام پاک کا سر تشتری میں کر کے یزید کے سامنے لایا جاتا اور رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یزید زینب سے کہتا ہے، سن تیرا بھائی میری مخالفت کر کے میری حکومت کے تختے کو پلٹنا چاہتا تھا، لیکن دیکھ اس کے بغاوت کا حال یہ ہوا کہ ہم نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ زینب نے کہا، او دنیا کے بدلے دین کا سودا کرنے والے، ایمان کا سودا کرنے والے، میرے بھائی کا سر تو نے نہیں کاٹا ہے، بلکہ میرا بھائی اپنا سر کٹا کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو درس دیا ہے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، حق کا پرچم بلند کیا ہے، صداقت کا علم اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اس کے ہی دربار میں، یزید ہی کی دربار میں، اللہ اکبر، حضرت جو ہے کہ زینب تھی اور پورے حسینی قبیلے کے لوگ تھے، پورا حسینی کنبہ تھا وہاں پر موجود، جو جہاں یزید نے کہا اور جیسا چاہا ویسا یزید نے کیا۔ اس کے بعد انہیں تہ خانے کے اندر قید کرنے کا حکم دیا، تہ خانے کے اندر قید کر لیا گیا۔ سکینہ رات کے وقت اسے چین نہیں آتا، کبھی شہر بانوں کے پاس جاتی، اپنی ماں کے پاس، اور کبھی پھوپھی زینب کے پاس جاتی اور جا کر کے سکون تلاشتی تھی، مگر سکینہ کو سکون نہ ملتا۔ دروازے پر آ کر کے بیٹھ گئی، ایک آنے والا شخص آیا، سکینہ اس کے قریب گئی اور جا کر کے کہتی ہے، اور جانے والے کربلا کے راستے سے جائے گا؟ ہاں ہاں کربلا کے راستے سے جاؤں گا، کربلا میں میرے بابا کا جسم ہے، اسے اپنے کلاوے میں لے لینا اور ان سے کہنا کہ سکینہ یاد کر رہی ہے۔ اگر بابا نہ آ سکے تو بابا سے اتنا کہنا کہ بھائی اکبر کو بھیج دے یا قاسم کو بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سکینہ پھر اسی دروازے پر بیٹھے، بابا حسین کی صدائیں لگا رہی تھی۔ ارے سکینہ کیوں نہ لگاتی؟ 8 سال کی سکینہ جب بھی سوتی تھی آقا حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی، آقا حسین کا سینہ ملتا تو اسے نیند آ جاتی تھی، اسے سکون بھی ملتا تھا، اسے راحت بھی ملا کرتی تھی۔ لیکن آج تو بابا کا سینہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی تہخانے میں سکینہ یا حسین کا نعرہ لگاتے لگاتے بابا حسین کہتے کہتے وہ سکینہ اسی تہخانے میں دم توڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد یزید کا حکم ہوتا ہے نعمان بن بشیر سے کہ اس قافلے کو لو اور لے کر کے مدینہ لے کر کے جاؤ، واپس مدینہ بھیجو۔ اللہ اکبر۔ نعمان بن بشیر جو اہل بیت کے محب تھے، جن کے اندر آقا حسین کی محبت تھی، جن کے اندر اہل بیت کا احترام تھا، جن کے اندر دل کے اندر اہل بیت کی عقیدت تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ قافلے کو جب لیتے ہیں اور لے کر کے آگے بڑھنا چاہتے، ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایک قصائی نے اپنے بکرے کو ذبح کرنا چاہا، لیکن ذبح کرنے سے پہلے اس نے بکرے کو پانی پلایا۔ جب بکرے کو پانی پلایا تو امام زین العابدین کی نظر پڑ گئی، جب پڑی تو امام زین العابدین تڑپ اٹھے اور تڑپ کر کے کہتے، او یزید بدبخت، ایک قصائی بھی جب اپنے بکرے کو ذبح کرتا ہے تو اس سے پہلے پانی دکھا دیا کرتا ہے، تو نے میرے بابا کو بغیر پانی کے قتل کر دیا، بغیر پانی سے بغیر پانی کے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ۔ امام زین العابدین تڑپ اٹھے، لیکن کرتے کیا، بخار سے کرا رہے تھے، بخار کی نقاہت تھی ان کے اندر۔ اس کے بعد قافلہ چلتے چلاتے جب مدینہ پہنچا ہے، ایک قیامت آ گئی ہے، ایک قیامت خیز ساعت ہے، ایک قیامت خیز لمحہ ہے۔ جب وہ مدینے میں قافلہ پہنچا، اللہ اکبر، امام پاک کی دوسری بیٹی سغرا دوڑ کر آتی ہے، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، آ کر کے
کے شہربانوں سے لپٹ جاتی ہے اور لپٹ کر کے کہتی ہے امی ذرا بتاؤ اصغر کہاں ہے؟ اللہ اللہ، اصغر کو تو شہرباں نے جواب دے. پھر جاتی ہے زینب کے پاس، کہتی ہے کہ پھوپھی آپ بتا دے کہ اصغر بابو کہاں ہے، بھیا قاسم کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہے، عباس چچا کہاں ہے، ذرا آپ ہی تو بتا دیں. ماں نہیں بتا رہی ہے. اللہ اکبر، یہ ماں پاک کی بیٹی صغرا تھی جو مدینے میں چھوٹ گئی تھی. کبھی جاتی ہے شہربانوں کے پاس، کبھی جاتی ہے زینب کے پاس، پوچھتی ہے ذرا بتائیے علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، اصغر کہاں ہے، آخر بابا کہاں ہے، بتاؤ تو صحیح. میری نظریں تڑپ رہی ہے بابا کو دیکھنے کے لیے، بتاؤ تو صحیح میرے بابا ہے کہاں. اللہ اکبر، کوئی جواب نہ دیتا کہ بابا ہے کہاں. اللہ اللہ، جب گھر کے اندر پہنچی اور جانے کے بعد صغرا کو تسلی دیا، کہا لوگوں نے بابا ایسی جگہ چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے، جہاں بابا گئے وہاں بھیا بھی گئے، وہی بابو بھی گیا. صغرا نے چند کھلونے اپنے ہاتھ میں لا کر کے ماں کے سامنے رکھ دیا. کہا ماں بتاؤ بابو اصغر ہے کہاں؟ ہم نے کھلونے لے کے رکھے ہیں بابو اصغر کو کھیلنے کے لیے. میں نے سوچا کہ بابو اصغر کچھ بڑا ہو گیا ہوگا، وہ ان کھلونوں کے ساتھ کھیلے گا. ماں اگر بتائے گی نہیں بابو اصغر کہاں ہے، میں یہ کھلونے کیا کروں گی. اللہ اکبر، شہربانوں نے رفتہ رفتہ انہیں ساری سچائی بتائی. اللہ اللہ، حضرت صغرا نے جانا کہ ہاں سب لوگ شہید ہو چکے ہیں. اب امام زین العابدین کا حال کیا ہے؟ ایک ہی چشم و چراغ اہل بیت کا بچہ امام زین العابدین، حال کیا ہے؟ جب وہ پانی کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے، کئی کئی دنوں تک وہ پانی نہیں پیتے تھے. اللہ اکبر، جب پانی دیکھتے تو رونے لگتے تھے. کسی نے پوچھا اے زین العابدین آپ پانی دیکھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب میں پانی دیکھتا ہوں مجھے میرے بابا حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے، میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آقا اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین آگے فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو ڈھول تاشے بجاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بھی مجھے میرے بابا کی یاد آتی ہے، اور ہمیں یزیدیوں کی صفت یاد آتی ہے کہ ہم جب کوفہ میں داخل ہوئے تھے تو کس طرح لوگوں نے ہر دروازے پر ڈھول تاشے بجا کر کے یزید کو خوش کیا تھا، جو میرے بابا کی خوشی میں ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے. اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جب کوئی ڈھول یا تاشا بجاتا ہے وہ میرے روح کو تکلیف پہنچاتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. اے سنی غیور مسلمانوں، تاریخ کربلا پڑھو، تاریخ کربلا پڑھ کر کے حقیقت کو سامنے لاؤ. یاد رکھو جس دن تم کربلا کی تاریخ پڑھ لو گے اور کربلا کی تاریخ تمہارے دل و دماغ میں رچ اور بس جائے گی، خدا کی قسم دنیا کا ایک موذی کیا اگر کروڑوں موذی ہوں گے تم ان کے سر چڑھ کر کے بولو گے اور انہیں ان کا آئینہ دکھاؤ گے اور بتاؤ گے ہم اس کربلا سے نسبت رکھتے ہیں جہاں بات کرنے کروڑوں کو پانی پلا پلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک قدم پر ایک نئی تاریخ رقم کرو گے. مسٹر گاندھی نے کہا تھا اگر حسینیوں کی طرح 72 ہمیں مل جاتے تو ہم ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے 48 گھنٹے میں آزاد کرا لیں. مسٹر گاندھی اس ملک ہندوستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر 72 حسینی ہمیں مل گئے ہوتے تو ہم 48 گھنٹے میں پورے ہندوستان کو انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرا لے تھا. اے میرے دوست، ایک ایسا ویکتی جس کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کلمے کے پچھ دھر بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے صرف 72 حسینی 48 گھنٹے میں ملک ہندوستان آزاد ہو جاتا. آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم 72 حسینی والے ہیں پھر بھی ہم غلامی کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج غیر ہم پر مسلط ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ظالم، ایک جابر ہم پر مسلط ہے؟
کہیں ہماری عبادت گاہ چھینی جا رہی ہے، کہیں ہم سے ہمارا مدرسہ چھینا جا رہا ہے، کہیں ہماری مسجدیں زیر بحث ہے۔ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان خاموش بیٹھا ہے اور غلامی کی زنجیر اپنے پاؤں میں ڈالا ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم اپنی فتح و نصرت کا نقارہ نہیں پیٹ پا رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے صرف امام حسین کو زبان پہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھو، جس دن حسین اعظم تمہارے زبان سے ہٹ کر کے تمہارے دلوں میں بس جائیں گے، یاد رکھو اسی دن یہ پوری دنیا تم سے ڈرنا شروع کر دے گی۔ زنجیر کی، غلامی کی زنجیر تمہارے پاؤں سے نکل جائے گی اور اس دنیا کے حاکم اور بادشاہ تم بنا دیے جاؤ گے۔ ہر طرف تو آپ ہی کا چرچا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ آج یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں امام صاحب تقریر کیے، ڈھولتا شنائی بجائے گا، یہ 10-5 ملے اکٹھا ہوں، آج امام وقت مارا جائے۔ آج امام خیریت نہ، یہ چاہے جہاں چھپیے، دیکھ سطحی جلوس نکلت ہے، امام تن کو کونو ماحول بنے، سب کے چھوڑے امام کھینچے، مار رات مار گھوسا کنارے کر دینا۔ جو قوم یہ ذہنیت رکھتی ہے، ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ ایک امام صاحب نے کہہ دیا اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کہ تعزیے کے متعلق بیان کر دیا، کم وقتوں نے 100 نمبر ڈائل کر کے بلایا اور امام صاحب کا کالر پکڑ کے 100 نمبر جیپ میں بیٹھا کر کے جیل بھجوا دیا۔ ارے ہم فاتحہ کریں، ہم درود پڑھیں، ہم تیجا کریں، ہم 40واں کریں، ہم برسی کریں، ہم تورے گھرے لڑکا پیدا ہو تو آسان دے جائے، تمہارے کھکیائے 100 روپیہ دے دو، اور تھوڑا سا بولا امام کو تو جیل بھیج دیو۔ آپ جیل بھیج دیے۔ قید و بند کرنا اس ماہ محرم میں کون کیا تھا؟ یزید کیا تھا۔ میں کہوں گا اگر علماء کو جیل میں بند کرتے ہو یا بند کرنے کی سازشیں چلائی جاتی ہے تو میں بے باقی دعائیں کروں گا، آپ حسینی ہرگز نہیں ہو سکتے اور سب کچھ ہو سکتے۔ بے شک کیا ہے میرے بھائی؟ امام صاحب کے کو پیسہ کی ضرورت ہے، 5,000 میں تو علی کا کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، یو ایس سینٹرل اکیڈمی انگلش میڈیم، 1,000 روپیہ کوچنگ کرائی، 4,000 روپیہ فیس، کل ملا کے 6,000 ڈریس جوتا بسکٹ پاؤ روٹی لے کے لنچ وغیرہ لے کے 15,000 روپے مہینہ اپنے بچے کو دیا۔ سچائی ہے۔ کربلا کی داستان اگر سننے بیٹھو تو سچائی بھی صحیح۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی ذہنیت یہی رہے گی تو پھر کچھ ہونے والا نہیں۔ ذہنیت اگر امام جیسا بناؤ گے، امام حسین جیسا، تو یاد رکھو یزید نے سوچا تھا ایک امام حسین کو مٹا دیں گے، لیکن اللہ کی قسم علماء تشریف رکھتے ہیں ایک امام کو مٹانے کی کوشش کیا، سر تن سے جدا بھی کیا، لیکن خدا کا شکر ہے ایک امام کو مٹانے کی کوشش کیا، اللہ نے اسی امام پاک کی نسل میں 12 امام پیدا کیا۔ کوئی امام باقر بنا، کوئی امام زین العابدین بنا، کوئی امام صادق بنا، 12 اماموں کو پیدا کیا۔ 12 امام کہاں تک مٹا؟ دوست اسی لیے آپ اپنے فکر کو بدلیں۔ اگر میری بات آپ کو کہیں تکلیف پہنچاتی ہو تو میں آپ سے معافی چاہوں گا، معذرت چاہوں گا، لیکن سچائی یہی ہے کہ آپ اماموں کی قدر کریں، ذکر شہدائے کرب و بلا بھی منعقد کریں اور سنیں، اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سوچیں کہ یہ ڈھول تاشی کے خلاف کی باتیں ہوتی ہے تو ایک مرتبہ آپ بھی سوچ لیں کہ کیا صحیح یا غلط۔ آپ لوگ تو کافی ہائی ایجوکیشن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہائی ایجوکیٹڈ ہیں، کسی بھی اعتبار سے صحیح لگے تو آپ کریں، چونکہ میں خلاف نہیں بولتا اس لیے کہ وہ کہیں گے آئیں ہمارے گاؤں میں لڑائی لگا کے چلے گئے، لڑائی لگا کے نہیں جا رہا ہوں۔ دوست فکر کرنا، سوچ کرنا جو دل چاہے، اور جو اگر دل گواہی دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اگر پکے حسینی ہوں گے تو دل تو گواہی ہرگز نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے
تکلیف دی حسین کو دی، جس نے حسین کو تکلیف دی مجھے دی، جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے حسین سے محبت کیا، جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ہم فخر کریں آقا حسین کے نام کی خیرات بھی لوٹتے ہیں، صدقہ بھی لوٹتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، گویا اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھول چنی کی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔